لیبیا میں صدر قذافی کی مخالف فورسز کے وزیر اطلاعات محمود شمام نے کہا ہے کہ ان کی عبوری قومی کونسل اس وقت تک صدر قذافی سے مذاکرات نہیں کرے گی جب تک قذافی خود کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے۔ قذافی کے ترجمان موسیٰ ابراہیم نے ٹیلی فون کے ذریعے عبوری قومی کونسل کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ صدر قذافی کے بیٹے السادی مذاکرات میں حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، پہلے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اور نہ ہی مذاکرات ہوں گے۔ وہ مجرم ہیں، وہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں اور ہم ان مجرموں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات نہیں کر رہے اور ہم انہیں گرفتار کریں گے۔ لیبیا میں عوامی رائے عامہ بھی صدر قذافی سے مذاکرات کے خلاف ہے۔ قذافی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس نے گزشتہ 40 سال میں ہمیں تباہ کر دیا۔ میں نے چاڈ کی جنگ میں حصہ لیا جب میں 20 سال کا تھا اور مجھے 137 دینار ملے۔ مجھے 1996 کے بعد سے حکومت نے کچھ نہیں دیا۔ میں کئی گھنٹوں تک کام کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ دارالحکومت طرابلس سمیت لیبیا کے زیادہ تر حصوں پر قذافی مخالف فورسز کا کنٹرول ہے۔ معمولات زندگی رواں رکھنے میں عبوری قومی کونسل کو مختلف مشکلات درپیش ہیں اور دارالحکومت میں پانی، پیٹرول اور بجلی کی کمی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ برائے صحت لیبیا میں بچوں کی خوراک، پانی کی بوتلیں اور ادویات پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صدر قذافی کی مخالف فورسز کے رہنما محمود جبریل نے لیبیا کے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی سے بدلہ نہ لیں۔ لیبیا میں حکومت مخالف ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک نئے مستقبل کے لیے لیبیا کے شہری ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ اليوم لا فرق بين مدينة ومدينة۔ آج لیبیا کے کسی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سب مل کر یہ تاریخی تبدیلی لا رہے ہیں۔ ہم نے 42 سال کی آمریت کے ظلم اور دباؤ برداشت کیے اور ہمیں جمہوریت میں بھی برابر کا مقام ملنا چاہیے۔ آج لیبیا کے معاشرے کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے اکٹھے ہو کر اپنی آزادی کا دفاع کریں اور ایک ایسا آئین بنائیں جو مرد اور عورت میں تفریق نہ کرے، جس میں معاشرے کے مختلف طبقوں اور نسلوں کے درمیان تفریق نہ ہو۔ دوسری طرف طرابلس میں صدر قذافی کی فورسز کے کیمپ کے باہر ایک عمارت سے حال ہی میں 50 لاشیں ملی ہیں۔ یہ عمارت لیبیا کی فوج کی 32ویں بریگیڈ کے زیر استعمال تھی۔ ایک عینی شاہد کا جو جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا کہنا ہے کہ فوج نے صدر قذافی کے بیٹے خمیس کی سربراہی میں سب لوگوں کو گھیرے میں لیا اور ان پر دستی بم پھینکے۔ اس کے بعد گولیوں کی بوچھاڑ کی اور زخمیوں کو بھی چن چن کر مار ڈالا۔ صدر قذافی کی مخالف فورسز ان کے آبائی شہر سرت میں کئی میل تک اندر داخل ہو چکی ہیں۔ قذافی مخالف فورسز کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر پرامن مذاکرات کے ذریعے ہتھیار نہ پھینکے گئے تو وہ طاقت کے ذریعے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔